بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک بہت مشہور روایت ہے، موت العالم موت العالم، یعنی کسی عالم کا مرنا گویا کہ عالم کا مرنا ہوتا ہے، کسی عالم کی موت گویا کہ عالم کی موت ہوتی ہے۔ عالم اصل میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، اور علماء جبکہ خصوصاً وہ روحانی شخصیات ہوں، جیسا کہ علماء روحانی شخصیات کے حامل ہوتے ہیں، تو ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں، اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو پوری دنیا تک پہنچانا وہ اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ایسا کوئی عالم اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو امت کا ایک بہت بڑا خسران، امت کا ایک بہت بڑا نقصان، اور ایسا نقصان ہوتا ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یوں تو پچھلے ان چند سالوں میں کئی ایک بڑے بڑے محدثین، کئی ایک بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے علماء، ذمہ داران، امت کے سرپرستگان امت کو لاوارث چھوڑ کر رخصت ہوتے رہے ہیں۔ پیچھے کے جتنے بھی حضرات رخصت ہوئے ان کی تلافی نہیں ہو سکی، لیکن پھر ایک اور سانحہ، پھر ایک ایسی خبر جس نے پیچھے کی کئی خبروں کو بھلا دیا، اور اتنے افسوسناک، اتنے یہ کہیے کہ خصوصاً، ویسے تو سارے عالم ہی کے لیے، لیکن خصوصاً علمی دنیا، علمی ذوق رکھنے والے حضرات کے لیے ایک بہت بڑے افسوس کی خبر یہ ہے کہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، یعنی اب تک تھے، اللہ رب العزت انہیں بہت بلند درجے عطا فرمائے، آج 25 رمضان المبارک کو چاشت کے وقت وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اب سے پہلے ہم نے ختم بخاری شریف کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا، حضرت کا ایک مشہور جملہ جو اس وقت میں بہت مشہور ہوا کہ اب اللہ جو چاہے سو ہو، اللہ جو چاہے سو ہو، اب اللہ جو چاہے سو ہو، یہ بات جو حضرت نے ارشاد فرمائی تھی، یہ بات بہت مشہور ہوئی، اور اس دن کا جو منظر تھا وہ ہم نے اس دن کی منظر کشی کی تھی۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز اساتذہ اور نہایت مقبول ترین اساتذہ میں سے تھے، اور دارالعلوم دیوبند میں اب سے پہلے حضرت مولانا نصیر احمد صاحب خان صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الحدیث تھے اپنے وقت میں، اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بھی تھے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب ہوا تھا ان کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کے طور پر حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب کیا گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کا بہت مشہور اور بہت مقبول درس دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے مغرب کی نماز کے بعد حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترمذی شریف کا درس ہوتا تھا، اور بہت ہی مقبول درس ہوتا تھا۔ طلبہ پورے اشتیاق کے ساتھ اور پورے شوق کے ساتھ وہاں جمع ہوتے تھے ماشاءاللہ، اور بڑا مشہور تھا وہ درس۔ اس کے بعد حضرت مولانا نصیر احمد صاحب خان صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب ان کا انتخاب ہوا شیخ الحدیث کی منصب کے لیے، بخاری شریف پڑھانے کے لیے، تو وہ مقبولیت بدرجہ قائم رہی، بدستور وہ مقبولیت قائم رہی، اور طلباء کا وہ شوق، وہ ذوق بھی اپنی جگہ پوری طرح سے قائم رہا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم تو خیر گجرات ہی میں ہوئی، کیونکہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجرات کے باشندے ہیں، گجرات میں پیدائش ہوئی۔ گجرات میں ایک جگہ پالنپور ہے، وہ کئی ایک وہاں کے بڑے بڑے علماء وہاں کے
مشہور ہیں ان میں ابھی پچھلے دنوں ایک اور پالنپوری شیخ الحدیث جو فائن ٹچ ممبئی کے شیخ الحدیث تھے مولانا حفظ الرحمان صاحب، وہ وہاں کے شیخ الحدیث تھے، ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا۔ اب پالنپور کی دوسری ایک بہت بڑی عالمی شخصیت حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی پالنپور سے ہی تعلق رکھتے تھے، ان کا انتقال ہو جانا تو پوری امت مسلمہ کے لیے ایک عجیب قسم کا خلا پیدا کر جانے والا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں اتنا مقبول استاد میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کوئی دوسرے ایسے استاد ہوں گے جو اتنے زیادہ مقبول ہوں، میرا ذہن تو بالکل نہیں پہنچ پا رہا ہے، ہو سکتا ہے خیر میرا ذہن کی رسائی سے کوئی بزرگ دور ہوں، لیکن میرے سمجھ میں ابھی نہیں آ رہا ہے کہ کوئی اور اتنے مقبول استاد ہوں۔ بہرحال حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے حضرات سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ 1377 ہجری کے اندر مظاہر العلوم تشریف لائے گجرات سے چل کر، اور یہاں حضرت مولانا صدیق احمد صاحب جموی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی یحییٰ صاحب سہارنپوری اور حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا وقار صاحب بجنوری رحمہ اللہ، ان حضرات سے وہاں خصوصی استفادہ کیا، اور پھر اس کے بعد میں 1380 میں دارالعلوم دیوبند تشریف لائے، یہاں فقہ، تفسیر، حدیث وغیرہ دوسرے علوم حاصل کیے، اور یہاں بھی بڑے بڑے حضرات سے جو اس وقت میں 1380 میں جب حضرت والا یہاں تشریف لائے ہیں تو بڑے بڑے حضرات تھے، ایک لمبی فہرست ہے ان کی، اگر میں ان سب کے ناموں کو گناؤں تو تھوڑا مشکل ہو جائے، لیکن بہرحال بہت سارے حضرات اکابر سے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استفادہ کیا اور ان سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فرزندان میں سے ہیں۔ حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی تعلق تھا، اصلاحی تعلق تھا، اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھپی ہوئی ایک روحانی شخصیت تھے۔ میں نے دیکھا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں دارالعلوم میں ان کی بہت مقبولیت تھی، وہیں یہ بھی عالم تھا کہ اگر کسی جلسے وغیرہ میں گئے ہیں، کسی پروگرام میں گئے ہیں، تو وہاں بھی ان کی مقبولیت کا وہی عالم ہوتا تھا، اور انتہائی مقبولیت کے ساتھ اور انتہائی اہمیت کے ساتھ لوگ ان کو سننے کے لیے جمع ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ ایسے جوک در جوک عجیب منظر ہوتا تھا۔ ایسے مناظر میرے ذہن میں ہیں، لیکن میں طوالت کے خوف کے چلتے میں زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال ہم سب کو مل کر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کروٹ مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو، بلکہ ان کے پسماندگان میں ان کے لاکھوں وہ شاگرد بھی ہیں جنہوں نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درس حدیث شریف پڑھا ہے، وہ سب کے سب حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پسماندگان میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو صبر عطا فرمائے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب زیادہ سے زیادہ جب تک بھی ہم جئیں، کیونکہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے تو بڑوں کے بھی بڑے ہیں، ہمارے تو استاذ الاساتذہ ہیں، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاذوں کے بھی استاذ ہیں، تو ان کے لیے ہم سب جب تک بھی جئیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اور ایصال ثواب کے طور پر ان کو ضرور یاد رکھا جائے، اور یہ ان کا حق بھی ہے اور امت کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بعد کے لیے علمی ذوق رکھنے والوں کے لیے بہت سارا علمی خزانہ کتابوں کی شکل میں، رسائل کی شکل میں، مضامین کی شکل میں اور آڈیو کلپس وغیرہ کی بھی شکل میں چھوڑ کر گئے ہیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور جن سے ہم بہت سارا استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان ساری کاوشوں کو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے قبول فرمائے۔ آج 25 رمضان المبارک 19 مئی بروز منگل بوقت چاشت حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے علم میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو آخری آڈیو میں نے سنی تھی، وہ جو ایک سیارے کے طلوع ہونے کی جو بات کہی جا رہی تھی کورونا وائرس کے ختم ہونے کے سلسلے میں، اس پر جو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو وضاحت فرمائی تھی، میرے علم میں ان کی آخری آڈیو تھی۔ حالانکہ روزانہ تراویح کے بعد میں سننے میں آ رہا تھا کہ روزانہ تراویح کے بعد میں کچھ مجلس ہوتی ہے، وہ شاید ہو سکتا ہے وہ ریکارڈ بھی ہوتی ہو، خیر میں نے جو سنا آخری وہ کورونا وائرس سے متعلق جو کا ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس پر جو جواب دیا تھا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے حضرت کی آخری آڈیو وہ سنی۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کروٹ مغفرت فرمائے۔
فرمائے اور ان کے تمام پسماندگان کو پورا صبر جمیل عطا فرمائے اور دارالعلوم دیوبند کو بلکہ ساری امت کو ان کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے اور ساری امت کی طرف سے خصوصاً ان کے شاگردوں اور ان کے تلامذہ کی طرف سے اللہ رب العزت بہت زیادہ نعم البدل اور اپنے انعام کی شکل میں بہت زیادہ نعم البدل عطا فرمائے۔ السلام